یہ ہے صحرائے گوبی کا 1162 میں 12 جانوروں کی جنتری کے حساب سے خنزیر کا سال۔ گوبی میں زندگی کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اونچے بلند ہموار ٹیلے جن پر تیز ہواؤں کے جکھڑ چلتے اور جن کی بلندی بادلوں کے قریب قریب پہنچتی، جھیلیں جن کے اطراف اونچی اونچی گھاس تھی، گھریلو خیمے میں آگ کے قریب جوان جنگجوؤں اور مہمانوں کا مقام تھا۔ بہار کے موسم میں جب گھوڑیاں اور گائیں خوب دودھ دیتی تو خیر ٹھیک تھا، اس زمانے میں شکار بھی خوب ملتا۔ قبیلے کے شکاری ہرن یا ریچھ مار لاتے، بجائے اس کے کہ لومڑیاں یا ایسے ہی اور سمور والے دبلے پتلے جانوروں کا شکار کریں۔ ہر چیز دیگ میں ڈال دی جاتی اور پھر کھائی جاتی۔ اس طرح کے جوان طاقتور مرد پہلے جو چاہتے کھاتے، بوڑھے اور عورتیں ان کے بعد کھاتے، اور بچوں کو ہڈیوں اور ریشوں کے لیے لڑنا پڑتا۔ بچوں کے لیے آخری جاڑوں کا زمانہ بدترین ہوتا۔ مویشی اس لیے زیادہ ذبح نہیں کیے جاتے تھے کہ گلوں کی تعداد میں بہت کمی ہوگی۔ ایسے زمانے میں قبیلے کے جنگجو دوسرے قبیلوں سے غذا کا سامان لوٹتے اور گھوڑے اور مویشی ہنکا لے جاتے۔ قوت برداشت پہلی چیز تھی جو کہ چنگیز خان کو وراثت میں ملی تھی۔ چنگیز خان کا پیدائشی نام تموچن تھا۔ جس زمانے میں وہ پیدا ہوا، اس کا باپ قبیلے کے ایک دشمن پر حملہ کرنے گیا ہوا تھا اور اس دشمن کا نام تموچن تھا۔ اس مہم میں اسے خاصی کامیابی حاصل ہوئی۔ دشمن قید ہوا اور باپ نے واپس آ کر اپنے بچے کو قیدی دشمن کا نام دیا۔ اس کا گھر سمور کا خیمہ تھا جس کا ڈھانچہ بانسوں کا بنا ہوا تھا اور جس میں اوپر دھواں نکلنے کے لیے ایک ذرا سا حصہ کھلا ہوا تھا اور زیبائش کے لیے تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ یہ عجیب طرح کا خیمہ تھا جو کہ یورت کہلاتا تھا اور ایک گاڑی پر کھڑا کر دیا جاتا تھا جسے درجن بھر یا اس سے زیادہ بیل کھینچتے اور چراگاہوں اور میدانوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے پھرتے۔ تموچن کا باپ بھی ایک سردار تھا۔ سرداروں کی بیویاں علیحدہ علیحدہ اپنے آراستہ یورتوں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ اس یورت میں گھر بھر کی ساری دولت ہوتی، بخارا یا کابل کے قالین جو کہ شاید کسی کاروان سے لوٹے ہوئے تھے۔ تموچن نوعمر چنگیز خان کے سپرد کئی فرض تھے۔ گرمیوں کی چراگاہوں سے جاڑوں کی چراگاہوں تک سفر کرتے ہوئے جتنی ندیاں نالے آتے، سب میں مچھلیاں پکڑنا خاندان کے بچوں کا فرض تھا۔ گھوڑے کے گلے بھی ان کے سپرد تھے۔ اگر کوئی جانور گم ہو جاتا تو لڑکوں کو اس کی تلاش میں نکلنا پڑتا اور نئی چراگاہوں کی تلاش بھی لڑکوں کا فرض تھا۔ کئی راتیں انہیں آگ کے بغیر برف میں گزارنی پڑتیں۔ وہ مجبور تھے کہ کئی دن مسلسل زین پر گزار دیتے۔ نوجوان لڑکے آپس میں کشتیاں لڑتے تھے جن میں سے اکثر کی ہڈیاں ٹوٹ جاتیں۔ تموچن کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کا جسم بڑا طاقتور تھا اور اس کی دماغ میں تجویزیں سوچنے کی بڑی صلاحیت تھی۔ یہ گویا اپنے آپ کو ان حالات میں ڈھالنے کا ایک اور طریقہ تھا۔ چنگیز خان تیر اندازی خوب کر لیتا لیکن کمان اپنے بھائی کسار کے برابر نہ کھینچ سکتا جس کا لقب کماندار تھا، لیکن کسار تموچن سے ڈرتا تھا۔ ان دونوں نے اپنے طاقتور سوتیلے بھائی کے خلاف ایک محاذ بنا لیا تھا اور پہلا واقعہ جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ تموچن نے اپنے ایک سوتیلے بھائی کو مار ڈالا تھا کیونکہ اس نے اس کی ایک مچھلی چرا لی تھی۔ رحم ان نو عمر خانہ بدوشوں کی نظر میں ایک بیکار سی بات تھی، لیکن انتقام فرض سمجھا جاتا تھا۔ تموچن کو بہت سی ایسی لڑائیوں کا علم ہونے لگا جو بچوں کی لڑائی سے زیادہ اہم تھی۔ اس کی ماں اولون جو کہ خوبصورت تھی اور اسی لیے اس کا باپ اسے ایک پڑوس کے قبیلے سے عین اس کی شادی کے روز اٹھا لایا تھا جبکہ وہ برات کے دن اپنے ہونے والے دلہا کے خیمے کو جا رہی تھی۔ اولون ہوشیار بھی تھی اور ضدی بھی۔ تھوڑی بہت مزاحمت کے بعد جن حالات میں تھی ان میں راضی رہی، لیکن یورت میں سب جانتے تھے کہ ایک دن بدی کا بدلہ لینے کے لیے اس کے قبیلے کے آدمی آئیں گے۔ راتوں کو گوبر کی جلتی ہوئی آگ کے پاس تموچن گویوں کے گیت سنتا۔ یہ بوڑھے گویے یکتارا لیے ہوئے ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک سواری کرتے اور اپنی آواز میں قبیلے کے بزرگوں اور بہادروں کی شجاعت کے گیت گاتے۔ چنگیز خان کو اپنی طاقت اور اپنی سرداری کے حق کا احساس تھا۔ کیا وہ یسوکائی بہادر کا سب سے بڑا بیٹا نہ تھا؟
جو یکایا بڑے مغلوں کے خان اور 40,000 خیموں کا سردار تھا۔ یوں چنگیز خان نے گویوں کی کہانیوں سے یہ جانا کہ اس کا نسب بہت اعلیٰ ہے اور وہ بورچیچن والوں کی اولاد سے ہے جن کی آنکھیں بوری ہوتی ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کے باپ کا منہ بولا بھائی جس نے بھائی بننے کی قسم کھائی ہے تغرل خان ہے، جو کہ قوم کرائیت کا سردار ہے۔ گوبی کے خانہ بدوشوں میں یہ سب سے طاقتور اور اسی کے تعلق سے ایشیا کے پریسٹر جان کے قصے یورپ میں پھیلے، لیکن اس وقت تموچن کا افق اپنے یاکا مغل قبیلے کی چراگاہوں تک محدود تھا۔ ایک دانشمند مشیر نے اس لڑکے سے کہا، ہم چین کے 100ویں حصے کے برابر بھی نہیں، لیکن اگر ہم چین کا مقابلہ کرتے رہے تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم سب خانہ بدوش ہیں، ہمارا سامان رسد ہمارے ساتھ ہے اور ہم اپنے طریقے کی لڑائی میں مہارت رکھتے ہیں، جبکہ موقع ملتے ہی ہم لوٹتے ہیں اور جب لوٹ نہیں پاتے تو چھپ جاتے ہیں۔ اگر ہم بھی شہر بسانا شروع کر دیں اور اپنی عادات بدل ڈالیں تو ہم پھل پھول نہ سکیں گے۔ اس کے علاوہ خانقاہوں اور مندروں میں آدمی نرم دل ہو جاتا ہے، جبکہ نوع انسان پر حکومت وہی کر سکتا ہے جو کہ خوفناک اور جنگجو ہو۔ چنگیز خان جب گلے کی نگہبانی کے فرائض سر انجام دے چکا تو اسے اپنے باپ یسوکائی بہادر کے ساتھ سواری کرنے کی اجازت ملی۔ ہر لحاظ سے تموچن خوب رو تھا، لیکن جسم کی طاقت اور سیدھی اٹھان کی وجہ سے جتنا ممتاز معلوم ہوتا تھا اتنا خدوخال کے لحاظ سے نہیں تھا۔ چنگیز خان ہمیشہ بات بہت کم کرتا اور جو کچھ کہتا کہنے سے پہلے غور کر کے کہتا۔ اسے اپنے غصے پر قابو نہ تھا، لیکن لوگوں کو اپنا گہرا دوست بنانے کا اسے کمال کا فن آتا تھا۔ عشق بھی اس نے یوں ہی دفتن ایسے کیا جیسے کہ اس کے باپ نے کیا تھا۔ جب باپ اور بیٹا دونوں ایک اجنبی جنگجو کے خیمے میں مہمان تھے تو اس لڑکے کو خیمے کی لڑکی میں جاذبیت محسوس ہوئی۔ اس نے یسوکائی بہادر یعنی اپنے باپ سے پوچھا کہ کیا میں اسے اپنی بیوی بنا سکتا ہوں؟ وہ بھی چھوٹی ہے، اس کے باپ نے اعتراض کیا۔ یسوکائی نے لڑکی کو جانچا جو ابھی 9 سال کی تھی مگر تھی بہت حسین۔ اس کا نام بورتائی تھا اور اس نام کا ماخذ اس کے اپنے قبیلے کا روایتی جد امجد تھا۔ یہ لڑکی ابھی چھوٹی ہے، لڑکی کے باپ نے کہا، لیکن وہ خوش تھا کہ مغلوں نے اس کی لڑکی کو پسند کیا۔ دوسرے دن یسوکائی بہادر اپنے بیٹے تموچن کو چھوڑ کے روانہ ہو گیا تاکہ تموچن اپنے ہونے والی دلہن سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر لے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک مغل گھوڑا دوڑاتا ہوا یہ خبر لے کے آیا کہ یسوکائی بہادر نے کچھ دشمنوں کے خیمے میں رات گزاری تھی اور شاید اسے زہر دے دیا گیا اور یوں وہ مرنے کے قریب ہے، اور اس نے تموچن کو یاد کیا۔ 13 سالہ لڑکا جتنی رفتار سے سواری کر سکتا تھا اس نے سواری کی، لیکن جب وہ اوروت جینی قبیلے کے خیمے والے گاؤں پہنچا تو اس کا باپ مر چکا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں اور بھی بہت سے واقعے پیش آئے۔ قبیلے کے بہت سے لوگوں نے بہت سے معاملات پر بحث کی اور ان میں 2/3 سردار کا پرچم چھوڑ کے دوسرے آقاؤں اور پاسبانوں کو تلاش کرنے نکل گئے۔ اس ناتجربہ کار لڑکے سے انہیں حفاظت کی کوئی امید نہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ گہرا پانی بہہ گیا اور کہتے تھے کہ کڑیل پتھر ٹوٹ گیا، ایک عورت اور اس کے بچوں سے ہمیں کیا سروکار ہے۔ اولون عقل مند اور بہادر تھی اور جو کچھ اس سے ہو سکا اس نے کیا۔ اس نے قبیلے کا شہرازہ منتشر نہ ہونے دیا۔ اس نے یا کی 9 دموں والا پرچم اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور چھوڑ کے جانے والوں کا تعاقب کر کے ان کی منت سماجت کی۔ کچھ خاندان اپنی گاڑیوں اور گلوں سمیت واپس آ گئے۔ اب تموچن گھوڑے کی سفید کھال پر یاکا مغلوں کا خان ہو کے بیٹھا، لیکن اگر اس کے پاس کچھ بچا تھا تو قبیلے کا صرف ایک بچا کھچا ٹکڑا، اور اسے اس بات پر مکمل یقین تھا کہ مغلوں کے تمام پرانے دشمن یسوکائی کی موت سے فائدہ اٹھا کے اس کے بیٹے سے اپنا بدلہ چکائیں گے۔ چنگیز خان کا یہ خیال بالکل درست ثابت ہوا۔ آخر تاریخ کا دارہ بدل دینے والے اس انسان پر کس نے حملہ کیا اور اسے کس نے اپنا قیدی بنایا، اور 8 گھوڑوں کے چوری کا واقعہ کیا تھا، اور آخر چنگیز خان ان کی قید سے کیسے زندہ واپس آیا، اس سب کے اوپر بات کریں گے، لیکن ہسٹری آف منگول ایمپائر کی آنے والی اگلی قسط میں۔
اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی آراء ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آنے والی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔